الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العظیم. ماشاءاللہ جی. ملک کے معروف قاری جناب قاری سید خالد حمید کاظمی صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر میں ناظرین آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کے اس پیارے سے حسین سے موقع پہ دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین کرام، بندے اور اللہ کے درمیان یہ جو کنیکٹیوٹی ہے نا، میں اگر یہ کہوں کہ اس کا سب سے بہترین، اعلیٰ ترین، خوبصورت ترین اور تیز ترین ذریعہ نماز ہے تو یہ غلط نہ ہوگا. بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں صاحب، کسی بڑے آدمی سے آج آپ ملاقات کرنے کی بات کر لیجئے. شوکت بصرہ صاحب بڑے بھائیوں کی طرح آج تشریف فرمائیں. ان کو مخاطب کر کے میں عرض کیے دیتا ہوں کہ کسی بھی بڑے آدمی سے آپ ملنا چاہتے ہو، انسان کو 100 جتن کرنے پڑتے ہیں، 100 جتن کرنے پڑتے ہیں، اپنے کانٹیکٹس کا استعمال کرنا پڑتا ہے. اب بڑے آدمی آپ سمجھ رہے ہیں نا، بڑے آدمی سے ملنا، وقت مانگنا پڑتا ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کر PRO کے ذریعے سے جو آپ کی ملاقات ہوتی ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ملاقات ہو کہ نہ ہو، ایون یہ ہوتا ہے کہ گیون ٹائم پہ آپ نہ پہنچیں تو بھی ملاقات نہیں ہو پاتی. لیکن یہ جو میرے آپ کے پروردگار کا معاملہ ہے نا، بڑا عجیب ہے صاحب. کائنات کے پالن ہار کا معاملہ بڑا حسین ہے صاحب.
وہ چاہتا ہے کہ بندہ اس سے بار بار ملاقات کرے، بار بار ملاقات کرے، وہ چاہتا ہے کہ بندہ اس سے ہر بار ملاقات کرے، وہ ہر وقت موجود ہے، ہر وقت اویلیبل ہے، اور اس کے لیے کسی پی آر او کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی تعلق کی ضرورت نہیں ہوتی، بس اس کے سامنے اللہ اکبر کر کے آپ ہینڈز اپ کر لیجئے اور ہاتھ باندھ کر اپنے آپ کو سبمٹ کر دیجئے اور سجدہ کر کے اپنے غرور و تکبر کو مکمل طور پر اس کی بارگاہ میں سرنڈر کر دیجئے، وہ آپ سے ملاقات کرنے کو تیار ہے۔ یعنی نماز بنیادی طور پہ وہ انمول تحفہ ہے صاحب، وہ انمول تحفہ ہے جس کی قدر اگر ہم سمجھ لیں تو خدا کی عزت و جلال کی قسم ہمیں اصل میں اپنے وجود سے پیار ہونا شروع ہو جائے کہ نماز کے دوران عبد اور معبود کے درمیان جو حائل پردے ہوتے ہیں نا ناظرین، وہ تمام کے تمام اٹھا دیے جاتے ہیں۔ نماز ایکچولی دین اسلام کا ایک ایسا خوبصورت منظر نامہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا صرف اقرار نہیں ہے، بلکہ انسان اپنے آپ کو رب کی بارگاہ کے اندر مکمل طور پہ اپنی اصل پوزیشن کے ساتھ سبمٹ کر دیا کرتا ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک مثال دوں صاحب، اور یہ بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، آج مجھے اگر کوئی وقت کا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ یا کوئی یوں کہہ لیجیے کسی بھی ہائر پوسٹ کے اوپر کوئی شخص بیٹھا ہوا مجھے کوئی ایوارڈ دے، آپ کو کوئی ایوارڈ دے، آپ اس کو اپنے وال پہ لگائیں گے اور آتے جاتے ہر شخص کو یہ بتلائیں گے صاحب کہ مجھے اپنی اس کارکردگی کی وجہ سے یہ ریوارڈ ملا، یہ ایوارڈ ملا ہے، اور آپ کی اولادیں پھر اس کو کوٹ کریں گی کہ ہمارے بابا جان نے فلاں سن میں یہ کیا تھا تو وقت کے پرائم منسٹر نے ان کو یہ دیا تھا۔ ایسا ہی ہے نا، ایسا ہی ہے صاحب، یہ تحفہ کوئی بھی تحفہ آپ کو دے دے۔ اچھا، یہ تو دنیاوی مثال ہے، بلا تمثیل عرض کروں۔ اب ذرا سوچئے صاحب، کائنات کے پالنہار نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلوایا، اپنے دیدار سے مشرف فرمایا، اور جو دنیا کا کائنات کا ٹاپ آف دا لائن تحفہ تھا، جنت تو انہی کی ہے نا صاحب، ان کے قدموں کے صدقے ہمیں ملی ہے، تو کائنات کا جو ٹاپ آف دا لائن تحفہ تھا وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کی صورت میں عطا فرمایا۔ اب ذہن میں رکھیے، دینے والا اللہ تعالیٰ، سب سے بڑی ذات، سب سے اونچی ذات، سب سے عظیم ذات، جس کو دیا گیا مخلوق میں سب سے بڑی ذات، سب سے عظیم ذات، سب سے محبوب ذات، جن کے لیے دیا گیا وہ امتوں میں سب سے زیادہ عظیم امت، سب سے بہترین امت، سب سے پیاری امت، اور ہم نے کیا کیا اس تحفے کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا۔ ہم کسی انسان کی ناراضگی کو برداشت نہیں کر سکتے جو بہت بڑی پوسٹ پہ بیٹھا ہو، یا اگر ہم اس کے تحفے کی بے خنی کر دیں، لیکن ہم نے اللہ کے تحفے کی قدر نہیں کی جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں عطا کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بندے کو اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب سجدے کی حالت میں حاصل ہوتا ہے، سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہی اس وقت ہے جب وہ سجدے کے عالم میں ہوتا ہے۔ اور ساری ذہن میں رکھیے گا، زندگی انسان سب کچھ کر لے لیکن اگر وہ عبادتوں میں نماز سے خالی ہے تو یقین مانیے پھر وہ کھوکھلا آدمی ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ نماز ایکچولی دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز بے حیائی سے اگر آپ نے اس کی روح سے اس کو سمجھ لیا، یعنی اس کی روح کے مطابق اس کو ادا کر دیا، تو نماز بے حیائی سے اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ نماز میرے آپ کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ٹھنڈک۔ نماز قبر کا نور ہے صاحب، نماز آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے، نماز جنت کی ہے، کنجی ہے جس سے جنت کا ڈور کھلتا ہے۔ نماز عبد اور معبود کے درمیان خوبصورت سا ایک حسین سا تعلق ہے کہ مولا کائنات نے فرمایا نا کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں۔ نماز قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے، نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا باعث ہے، نماز بیسکلی جنت کا راستہ ہے، جنت کا راستہ۔ نماز پریشانیوں اور بیماریوں سے نجات کا ذریعہ ہے، نماز بے حیائی سے بھی روکتی ہے، نماز برے کاموں سے بھی روکتی ہے، نماز مومن اور کافر کے درمیان ایک واضح فرق ہے، نماز ولایت کا ذریعہ ہے، نمازی کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ نماز ایمان کے ساتھ دنیا سے، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو اس طرح سے ماورا کر دیتی ہے کہ جیسے آپ کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل طور پہ کامل ہو جایا کرتا ہے۔ نماز دلوں کے زنگ کو دور کرتی ہے، نماز بندے کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول کرتی ہے، نماز محتاجی سے آپ کو بچاتی ہے، نماز روحانیت پانے کا بہترین ذریعہ ہے، نماز سے سکون بھی ملتا ہے، نماز سے قرار بھی ملتا ہے، بے چین دل کو راحت بھی ملتی ہے، نماز قبر و حشر کا نور بھی ہے، نماز مومنوں کے دل کا سرور بھی ہے، نماز پل صراط کا چراغ بھی ہے، نماز روز محشر سرخروئی نصیب ہونے کا راستہ بھی ہے۔ نمازی کے ذریعے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نمازی پر اور نمازی کے ذریعے سے جتنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے، اگر اس کا اندازہ ہمیں ہو جائے صاحب، اگر اس کا اندازہ ہو جائے تو خدا کی عزت و جلال کی قسم، یہ ہاتھ جس وقت ہم ہینڈز اپ کرتے ہیں نا اللہ اکبر کے لیے، بس پھر یہ جب قیام میں کھڑے ہو جائیں تو کھڑے ہی رہ جائیں کہ ہمیں اگر معلوم ہو جائے کہ ایک نمازی پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کا کس قدر نزول کر رہا ہوتا ہے۔ ذہن میں رکھیے گا،
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معلوم ہے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ پرابلم کیا ہے صاحب؟ پرابلم یہ ہے کہ آج ہم نماز کی اہمیت کو سمجھ ہی نہیں رہے، آج ہم نماز کی قدر و قیمت کو سمجھ ہی نہیں رہے۔ آج ہمارے پاس کاروبار کے لیے تو وقت ہے، نہیں ہے تو نماز کے لیے وقت نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس نوکری کے لیے تو وقت ہے، اپنی جاب پر ہم دن رات لگا کے بیٹھتے ہیں، اپنے کمپیوٹر کو لے کے بیٹھتے ہیں، اپنے لیپ ٹاپ کو لے کے بیٹھتے ہیں، نہیں ہے تو نماز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس اپنے مستقبل کی پلاننگ کے لیے، اپنے مستقبل کی بنت کے لیے بہت وقت ہے، نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کے نماز ادا کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس فیملی کے ساتھ گیدرنگ کرنے، فیملی کے ساتھ گھومنے، ہوٹلنگ کرنے، ادھر جانے ادھر جانے کے لیے بہت وقت ہے، نہیں ہے تو نماز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس تفریح کرنے کا تو بہت وقت ہے صاحب، نہیں ہے تو نماز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اور آج ہمارے پاس دوستوں کی، یاروں کی پوری رات سنگت کے لیے وقت ہے، نہیں ہے تو نماز کے لیے وقت نہیں ہے۔ ہم کس منہ سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوے دار ہیں صاحب؟ کس منہ سے کہ کل بروز محشر جب ہماری حاضری ہوگی اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفاعت کے طلبگار ہوں گے، اور خدا نہ خواستہ خاکم بدے، میں بار یہ بات رس اگر سرکار نے سوال کر لیا کہ مجھ سے محبت کے دعوے دار تھے، میرے عشق کی بات کرتے تھے، یا رسول اللہ کے نعرے لگایا کرتے تھے، مجھ پر اپنا سب کچھ واری کرنے کے لیے تیار تھے، اپنی جان، مال، عزت، آبرو، ماں باپ سب کچھ قربان کرنا چاہتے تھے نا، ہم عرض کریں گے یا رسول اللہ ایسے سر تو جھکے ہوں گے نا، آنکھیں تو اٹھ ہی نہیں سکتی، سوال تو ہم کر ہی نہیں سکتے، انتہائی لرزتے قدموں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت اگر میرے آپ کے سرکار نے یہ سوال کر لیا کہ جو نماز میری آنکھوں کا نور تھا، جس نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی معراج کہا، جس تحفے کو میں معراج سے تمہارے لیے لے کے آیا، 50 فرض کی تھی، بار بار جا کے 5 کروا کے آیا، ثواب 50 ہی کا دلوایا، اس کے باوجود 5 بھی ادا نہ کی، کس منہ سے ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ آج نمازی پہ بات کریں گے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ضرور جڑے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات تشریف فرما ہیں وہ یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت میرے بائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، ممتاز اسکالر محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر غلام معین الدین نظامی صاحب۔ ان کے ساتھ ساتھ میرے دائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی پسندیدہ قابل احترام اسکالر، ممتاز اسکالر، حال ہی میں ان کے چھوٹے بھائی کا بھی انتقال ہوا، دعا کیجیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حتمی بخشش و مغفرت فرمائے، اور کل سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ان کو نصیب فرمائے۔ ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب تشریف فرما ہیں، میرے دائیں جانب بھی آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت ہی پسندیدہ ہیں۔ میں ان کو آج سیاسی حوالے سے آپ کو انٹروڈیوس نہیں کراؤں گا، ان کی سیاسی قد سب کو پتہ ہے، بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ آدمی ہیں، پاکستان سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن ان کا اصل حوالہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ شوکت بصرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود، اس سے بڑا تعارف نہیں ہے۔ میرے بائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین ہیں، بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، جناب علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب تشریف فرما ہیں۔ اور میرے دائیں جانب میرا بھائی، میرا دوست ممتاز ثناء الحاج محمد شہباز قمر فریدی اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں، اور میرے دائیں جانب بھی میری بہن کچن میں موجود ہیں منیرہ کرن صاحبہ۔ تمام احباب کو السلام علیکم۔ منیرہ سب سے پہلے آپ کے پاس۔ جی اچھا جلیل بھائی، آج کی جو ریسیپی ہیں وہ جلفریزی، ساتھ میں کیومن رائس، ساتھ میں پاستا سیلڈ، اور ڈرنک میں ہے اسٹرابری ونیلا شیک۔ اگر آپ چاہیں تو اس میں آپ کوئی سا بھی فروٹ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا سب سے پہلے میں بتاؤں گی چکن جلفریزی، اس کے لیے آپ کو بون لیس چکن چاہیے، ساتھ میں آپ کو ویجیٹیبلس چاہیے جس میں ہے شملہ مرچ، پیاز اور ٹماٹر جو میں نے کٹ کیا تھا، جو اس کا باقی کا حصہ رہ گیا تھا اس کو میں نے بوائل کر لیا، بوائل کر کے ہی کی پیوری بنا کے ہم اس میں اس کو یوز کریں گے، اور ساتھ اس میں جائے گی کیچپ۔ اچھا بیسیکلی جلفریزی، منچورین، شیشلک، یہ تینوں ریسیپیز ملتی جلتی ہیں، تو میں اگر اس کو کہوں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو چکن جلفریزی ہے، جو ہمارا رات کا سالن لیفٹ اوور بھی رہ جاتا ہے، آپ اس کو دوبارہ سے نئے طریقے سے صبح بنا سکتے ہیں۔ تمام ویجیٹیبل دوبارہ سے اسٹر فرائی کریں،
اور اس کی ایک ٹومیٹو پیوری سوس بنا کے وہ ایڈ کریں تو آپ کا دوبارہ سے آپ کا بڑا ایک بن جائے گا، ایک نا سالن بن جائے گا. تو اس کو بنائیں گے کیسے یہ بتانا ہے، بتاؤں گی ساتھ ساتھ. پہلے ہم بون لیس لیں گے، اس کو میں سوتے کروں گی انین اور ساتھ میں گارلک میں، پھر اس میں ٹومیٹو پیوری ڈالوں گی، اس کو اچھے سے براؤن کر کے نکال کے پھر ویجیٹیبل کو سوس میں علیحدہ سے بنا کے پھر ان دونوں کو مکس کروں گی، کیونکہ اس کی سبزیوں کا جسٹ ہم نے کلر دینا ہے، اس کو ہمیں پکانا نہیں ہے. اور جو سیکنڈ ہے وہ ہے کیومن رائس. اس کو رائس کو بوائل کیا ہوا ہے گرم مسالے کے اندر ڈال کر، باقی ثابت زیرہ ہے میرے پاس اور ساتھ میں یہ زیرے کی میں نے پاؤڈر فارم میں رکھا ہوا ہے. اس کو بٹر میں ہلکا سا سوتے کر کے وہ فلیور دوں گی کیومن رائس کے ساتھ. اور جو تھرڈ ہے پاستا سیلڈ. اس میں پاستا پینے پاستا لی بہت سی شیپس ہوتی ہیں، کوئی سی بھی شیپ لے لیں. اس میں ہم ویجیٹیبل کٹ کر کے ڈالیں گے. اس میں میرے پاس بند گوبھی ہے، ساتھ میں ٹماٹر ہے، ہرا پیاز ہے اور شملہ مرچ. تو یہ اس میں ہم ڈالیں گے. اور ساتھ میں جو ڈرنک ہے اسٹرابری، اگر آپ چاہیں تو آپ اسکپ بھی کر سکتے ہیں، آپ اس میں کیلا بھی ایڈ کر سکتے ہیں، ایپل بھی ایڈ کر سکتے ہیں. میں اسٹرابری بھی ایڈ کروں گی، لیکن میں نے بتانے کے لیے کہ آپ یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. ساتھ اس میں آپ آئس کریم کریں گے. اگر آپ فروٹ چاٹ، ظاہر ہے کافی جس طرح مہنگائی آ چکی ہے تو ضروری نہیں کہ آپ فروٹ چاٹ ہی کھائیں. پورا ایک پلیٹر بنا کے آپ کوئی سے بھائی ایک فروٹ لے کے آپ اس کو ملک میں بچوں کو بلینڈ کر کے افطاری میں دیں تو یہ بھی ایک آپ کا پراپر بن جائے گا. تو یہ میرا آج کا مینیو ہے. ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک جی. تو آپ لگی رہیے اپنے کاموں پہ اور ہم دیکھتے رہیں گے. صاحب آپ وہی بات ہے نا، کچھ کیا دیکھ ہی سکتے ہیں اور کچھ کر تو نہیں سکتے فی الحال. اچھا جی، آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے. اور میرا خیال ہے ہاشمی صاحب آپ سے اب مطلقاً ابھی بات کرتے ہیں کیونکہ وقت کی ذرا کمی ہوگی. شروع میں نماز کیا عبادت ہے، کیا تحفہ ہے صاحب، اور کیا کر رہے ہیں ہم، بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جنید بھائی، بہت ضروری موضوع چاہیے تھا اور رمضان میں تو مطلب کم از کم ہم اس کو سیکھ لیں اور اس پر عمل اور پختگی اختیار کر لیں. اللہ رب العزت نے، اب دیکھیے کہ عبادات میں سے نماز کی اہمیت کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو قرآن حکیم فرقان مجید میں کم و بیش کوئی 92 مقامات بنتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے بارے میں تاکیداً حکم فرمایا ہے. اچھا. اور اس میں صیغہ امر کے ساتھ حکم ہے کہ نماز پڑھنی ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. سورہ مزمل ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ وَخَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحیم. کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو اور تو اللہ اپنے رب کو قرض دو کہ تم جب اس کے ہاں پہنچو تو پھر وہ اپنا قرض اس کے ہاں تم پاؤ گے. ہائے ہائے، کون ہے جو اپنے رب کو قرض ایسا نہ دے. ہائے ہائے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ہمیں تاکیداً حکم فرمایا. اور نماز کے لیے یہ بھی حکم فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ. نماز میرا ذکر کرنے کے لیے نماز قائم کرو. اللہ کی یاد کے لیے، جیسے آپ نے حدیث پاک بھی ابھی پڑھی ہے، سب سے بہترین ذریعہ جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضا پانے کے لیے اور اپنے گناہوں کا جو ہے کفارہ اور اپنے گناہوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ ہے کہ ہم نماز پڑھنے والے بن جائیں. نماز کے سجدوں میں جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اپنے عجز و نیاز کے سجدے کر کے اس کو پکارتے ہیں تو وہ رب ہم سے راضی ہو جاتا ہے. وہ احادیث طیبات میں دیکھیں تو گناہوں کی گٹھڑی فرمایا کہ نمازی جب کھڑا ہوتا ہے وہ باندھ کے گناہ اس کے سر پہ رکھ دیے جاتے ہیں اور وہ جب رکوع و سجود کرتا ہے وہ گٹھڑی گر جاتی ہے اور گناہوں سے پاک صاف ہو کے وہ جو ہے وہ نماز سے مطلب یہ نجات حاصل کر لیتا ہے. نظامی صاحب کیا زبردست ریفائننگ پروسیس ہے. آپ یہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حضور بلواتا ہے، رحمتوں کو برساتا ہے. وہ جو بات میں نے ابتدا میں کی کہ اگر اللہ تعالیٰ وہ آنکھیں دے دے کہ برستی ہوئی رحمتوں کو اگر نمازی دیکھ لے تو پھر وہ قیام سے اٹھے نا. ایسا نہ اٹھے. بالکل. آپ دیکھیے، ہمیں جو ہمارا آج کا موضوع ہے اس سلسلے میں دو باتیں کرنا بہت ضروری ہے. ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت پر، وہ محسن ہیں ہمارے. اگر 50 ہی نمازیں ہم پر فرض ہوتی تو ہمارا کیا حال ہوتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی بنی اسرائیل کا تجربہ تھا. انہیں اندازہ تھا کہ اب آخری دور میں ان لوگوں کی طبیعتیں اور فطرتیں مزید کمتر ہو جائیں گی. آپ نے اس بات کا اظہار بھی کر دیا تھا. اظہار کر دیا تھا. آج بھی نہیں پڑھیں گے. آج بھی نہیں پڑھیں گے. آج بھی نہیں پڑھیں گے. بات یہ. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ پتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تھا، لیکن آپ کا جو معیار اطاعت ہے، معیار محبت ہے، وہ اور ہے. اور آپ کو بھی معلوم تھا کہ میں نے بار بار حاضر ہونا ہے اور بار بار دیدار الہی کرنا ہے. ہاں، اس میں کھیل کچھ اور تھا نا. جی، بات دیدار الہی نہیں ہوتا، یہاں نگاہ مصطفیٰ دیکھ کے دیدار الہی ہو رہا تھا. اور پھر یہ بھی معلوم تھا کہ ہوں گی 5 لیکن اجر 50 ہی کریں. واہ واہ واہ. دوسرا مسئلہ جو نماز کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے تو اس میں ہمیں پیش نظر رکھنا ہے
وہ اس سارے پروسیس میں مسجد اقصی کی اہمیت ہے. آئے ہائے، اس پہ تو بات کرنی ہے آج مجھے بصرہ صاحب اس حوالے سے کہ ایک تو وہ ہمارا قبلہ اول ہے. قبلہ اول ہے. ہاں ہاں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ مسجد ہے جہاں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کو امامت کروائی ہے. اللہ. اور وہ مقام ہے کہ جو سفر نماز ہے، جو سفر معراج ہے، وہ سفر نماز ہے. سفر نماز بھی اس کا نقطہ آغاز بھی زمینی وہ ہے. واہ واہ وہاں واہ، سے کیا آپ اچھا نقطہ ہے. مرحلہ آسمان میں کیا اچھا تشریف لے نقطہ گئے. ہے. تو اس لیے مسجد اقصی کو بھی جب بھی نماز کا ذکر آئے گا تو اس کا ذکر خیر بھی ہونا ضروری ہوگا. سر ہو ہی نہیں سکتا نا، جس زمین نے میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کو بوسے دیے جی ہاں، وہ کیسے ممکن ہے جن کہ کے ہم اسے ماتھے بھول کو جائیں؟ چومائیں، جی ہاں. اس مسجد کو ہم کیسے فراموش کر اور سکتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کی ہمارے دل اور دماغ میں اور ہمارے ایمانیات میں اور ہمارے عقائد میں اس مقام کی جگہ نہ کوئی ہو آئے ہائے اور اس کی کوئی حیثیت اور اہمیت اللہ نہ ہو. اللہ. یہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے. بھائی جب بات نکال دی تو اسی پہ ذرا سی بات ہو جائے. تنولی صاحب پھر آگے بات کرتے ہیں. ذرا یہ جو ہو رہا ہے اس وقت، مطلب یہ بتائیے مسجد اقصی کی اہمیت کو ایک رسمی سی سٹیٹمنٹ، رسمی سی قرارداد، بس مسجد اقصی بند ہو گئی ہے صاحب نمازیوں کے لیے، قبلہ اول بند ہو گیا ہے. بتائیے. یہ جنید صاحب یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ضمیر پر ایک دستک ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. مسجد اقصی بند نہیں ہوئی، بنیادی طور پہ ہمارے ایمان کی وہ جو گرمی ہے وہ ٹھنڈک میں بدل گئی. ہائے ہائے ہائے. اگر ہمارے اندر حقیقی معنوں میں ایمان موجود ہو، ایمان کی حدت موجود ہو اور ہم اپنے مقام پہ کھڑے ہوتے تو امت مسلمہ کو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا. یہ ہمارے اعمال کا انجام ہے. جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں خارج کے اندر اغیار کی طرف سے جو کچھ سامنے آ رہا ہے، ہم نے مواقع فراہم کیے تو یہ ہو رہا ہے. بالکل. اچھا جناب صاحب، نماز پہ بات ہو رہی ہے. نماز کی اہمیت کو ہمیں اس طرح بھی سمجھنا چاہیے کہ اسلام نے جتنی عبادات دی ہیں بالکل ٹھیک، ان سب عبادات کی جامع نماز ہے. یہ نماز اتنا بڑا اللہ رب العزت کی طرف سے تحفہ ہے. کوئی پیٹرن ایسا نماز کا نہیں، عبادت کا نہیں ہے جو نماز کے اندر نہ آتا ہے. اس لیے اہل علم نے، اہل نظر نے یہ کہا پورے اسلام کی اگر مائکرو کاپی تیار کی جائے تو اس کا نام نماز ہوگا. واہ 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 واہ. کیونکہ دین کی ہر چیز اس میں آ جاتی ہے. کیا کہنا. کائنات کی ساری چیزیں، ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. واہ. درخت حالت سجدہ، حالت قیام میں ہے. واہ. پہاڑ حالت قیام میں ہے. واہ. دریا حالت سجدہ میں ہے. واہ. ہر کائنات کی چیز کی عبادت کا جو پیٹرن ہو سکتا ہے اللہ نے نماز میں رکھ دیا. واہ واہ واہ. کیا کیا. جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ کائنات کی ہر شے کی عبادت کا پیٹرن جو ہے اس کا حق ادا کر رہے ہوتے ہیں، اس کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہوتے ہیں. واہ. اور درجہ اولا کر رہے ہوتے ہیں. درجہ اولا کیسے کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ غیر شعوری طور پہ کر رہے ہیں، آپ شعوری طور پہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ شعوری طور پہ اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا آپ ان سے اس طرح ایک سپیریئر انداز سے اللہ کی عبادت کا حق ادا کر رہے ہوتے ہیں. قربت جہاں آپ کو نماز کے اندر ملتی ہے وہ کسی اور طریقہ عبادت کے اندر نہیں ملتی. اور ایک اور بات بھی ذکر کرنی چاہیے کہ نماز معراج پہ پہنچتی کب ہے. بتائیے. نماز کا مقصد اور نماز کی لذت اور نماز کی حلاوت ہمیں ملے گی کب؟ علامہ اقبال نے بڑے پیارے انداز سے اس بات کو کہا ہے، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. نماز حجاب رہے گی اگر صاحب نماز سے تعلق نہیں ہے. یعنی جب ان کے ساتھ تعلق قائم ہوگا تو پھر نماز حجاب کے بجائے دیدار میں بدل جائے گی. ہے نا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہ اچھا یہ دیکھیں یہ جو علامہ نے کہا یہ کیا ہے؟ توحید کا درس دیتی ہی نماز ہے. واہ واہ. جب آپ شعوری طور پر اللہ کے سامنے جھک گئے پھر کسی اور کے سامنے کیسے جھکیں گے؟ واہ جی واہ. واہ جی پھر نہیں جھکیں گے. بصرہ صاحب، آپ ایک عاشق رسول آدمی ہیں، ہم سب کو پتہ ہے ماشاءاللہ، اور آپ جب بھی سرکار علیہ السلام کا نام لیتے ہیں تو آپ کا سر ادب سے جھک جاتا ہے، آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. میں ابھی جا کے مدینہ پاک پہ بات کروں گا، آپ کی حاضری بھی ہونی ہے اس پہ بات. جس وقت نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کیا کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا نام مقام دیا ہے، کوئی اوقات نہیں ہے، بس جو کچھ ہے یہی ہے. جنید بھائی، آپ نے سب سے پہلے تو جو عاشق رسول والی بات کی، وہ کہتے ہیں سیدی مرشدی، واہ یا نبی یا نبی. واہ واہ واہ. غلام ہیں غلام ہیں، واہ رسول کے غلام. واہ واہ واہ. میں نے کہا نا آپ کو، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. میں نے کہا نا آپ کو، میں نے کہا نا ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. واہ واہ. تو اس سے بڑا میرے لیے اور کیا رونگٹے کھڑے ہو گئے اس وقت میرے آپ کی بات سے، یقین مانیں. سچا عاشق رسول بن جائے، اور جو سچا عاشق رسول نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے. واہ جی واہ. واہ جی. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہوتی ہے اس پہ جو سچا عاشق رسول. اللہ اکبر. آپ کتنے ماشاءاللہ جید علماء اکرام بیٹھے ہیں، پروفیسر صاحبان بیٹھے ہیں، اور خود آپ نے جو اتنی خوبصورت بات کی ہے جنید اقبال، جو آپ نے انٹرو میں ابتدا سے نماز کے حوالے سے بات کی، آپ نے کہا نا نماز دین کا ستون ہے، اور وہ آخر میں کہتے ہیں کہ
اس نماز پڑھ لو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھائی جائے. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ نماز کے بغیر تو آپ زندگی میں کہیں چل ہی نہیں سکتے. اس پہ بات کرتے ہیں، اور ابھی تو آپ سے ہمیں ذرا مدینے کا سفر بھی آپ کے ساتھ روحانی طور پہ کرنا ہے انشاءاللہ. شہباز بھائی آپ کی سواب دید ہے وہ سنا دیں یا نماز کے حوالے سے سنا دیں، جو چاہیں سنا دیں. انشاءاللہ اگلے بریک میں باسرہ صاحب ماشاءاللہ بڑی خوب انہوں نے سرکار کی باتیں کی ہیں. ایک نعت سے پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ہاں ہمارے ہارون آباد میں قاری زبید رسول صاحب، ہاں جنید صاحب پرائیڈ آف پرفارمنس تھے. جی. آج ان کو وفات پہ 33 سال ہو گئے ہیں. آپ یقین مانیے گا، یہ نہیں کہ ان کا تعلق میرے ہارون آباد شہر سے تھا، ہمارے بھاول نگر سے. نہیں، بڑی شخصیت، بہت بڑی، اتنی خوبصورت آواز تھی. ایسے ہی تو ماشاءاللہ بہت اعلیٰ. وہ بھی، اور آج میرے بھائی امجد صابری علیہ رحمت جو ہے ان کی بھی، وہ تو ہمارا یار تھا نا، بڑا ہمارا دل تھا وہ. ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج نماز کی اہمیت پہ بات ہو رہی ہے صاحب، نماز کی فضیلتوں پہ بات ہو رہی ہے، اس کے روحانی اور جسمانی فوائد پہ بات ہو رہی ہے. اور خدا نخواستہ جو بے نمازی ہیں ان کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وعیدیں کتنی سخت ہیں. میرے ساتھ ذرا جڑے رہیے گا. ممکن ہے شاید آپ کے دل میں کوئی بات ایسی چھو جائے آپ کو جو آپ سمجھیں کہ ہاں واقعی میں ابھی تک غلطی پہ تھا یا غلطی پہ تھی، اب مجھے باقاعدہ سجدوں کو طویل کر لینا چاہیے. لیکن اس سے پہلے ذرا منیرہ صاحبہ، کچن کا محاذ کہاں تک پہنچا؟ جی جو تھی چکن جلفریزی ود بون لیس جو میں نے کیا تھا، اس کو میں نے سوتے کیا ہے، اور اس میں نے جو ٹمیٹو میں نے پیوری بنائی تھی وہ اس میں ڈال کے بس اس کو میں نے سٹر فرائی کر کے رکھ دی ہے. اب اس کو میں رکھ دوں گی سائڈ پہ، اس کی آگ بند کر دوں گی، کیونکہ اب اس کی ویجیٹیبل کے ساتھ ساس بنانی ہے اور پھر اس کو ٹاس کرنا ہے اور رائس کے ساتھ سرو کرنا ہے. اور جو ہمارا تھا یہ پاستا سیلڈ، اس کو میں تھوڑا سا اسپائسی بنا رہی ہوں. ویجیٹیبلس کو میں نے کٹ کیا ہے، اس کا فلیور میں نے دیا ہے تھوڑا سا اس میں. ہم کراچی والے تو اسپائسی کھا لیتے ہیں، پتہ نہیں لاہور والے کھاتے ہیں؟ لاہور والے اسپائسی مشکل سے کھا لیتے ہیں، لیکن زیادہ نہیں ہوگا. میں نے کر رہے ہیں، بار بار منیرہ کی طرف جا رہے ہیں، روزہ زیادہ لے رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں، یہ سازش ہے ہماری. جی اچھا، اس میں نے ڈالا ہے پیپریکا پاؤڈر. وہ زیادہ مرچیں نہیں اس میں ہوں گی، صرف کلر کے لیے، کیونکہ اس پہ کلر کا بہت اچھا آتا ہے. تو اس میں نے پیپریکا پاؤڈر ڈال کے اس کا فلیور دی ہے، اور بس اس کو جسٹ ٹاس کرنا ہے، زیادہ کوک نہیں کرنا کیونکہ پاستا آلریڈی کوکڈ ہے. تو اس میں ویجیٹیبلس دیے، سوتے کیے ہیں، پاستا ایڈ کیے ہے، اس کو ٹاس کیے، اور اب اس کو میں ہلکا سا بس اس کو مکس کروں گی اور اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی. آپ اس کو سیلڈ کے طور پہ آپ چل کر کے بھی کھا سکتے ہیں، اور آپ اس کو فردر مور. اور کیا ہے؟ اور یہ بھی بون لیس ہو رہا ہے، بس ویجیٹیبل سٹر فرائی کرنی ہے، پھر رائس کرنی ہے. میں نے اب یہ 2 میں نے کیے ہیں. ڈن ہو گیا. آپ لگے رہیے. جنید بھائی افطاری کے بعد کھانے کو ملے گا بھی؟ سر آپ فکر ہی یا صرف بتائی جا رہے ہیں؟ سر یہ آپ کو جو پچھلا گیٹ آپ دیکھیں وہاں دیکھیں پچھلا گیٹ بنا ہوا ہے، یہ سارا آپ کے لیے پچھلے گیٹ سے پہنچے گا، فکر نہ کریں. یہ میرا آپ سے کمٹمنٹ ہے، اور یہ سیاست دانوں والا کمٹمنٹ نہیں ہے، یہ پورا ہوگا وعدہ عوام کی طرف سے. یہ عوام کا وعدہ سیاست. اچھا سر، اب بات یہ آئیے ذرا نماز کی طرف بات کرتے ہیں. لوگوں کو ذرا تھوڑا ترغیب کیجیے. نماز کی اتنی فضائل سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے، قرآن تواتر سے بیان کرتا ہے، احادیث بیان کرتی ہے، وہاں سے آغاز کیجیے. جی ہاں، قرآن کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. احادیث طیبات کی طرف اگر بڑھتے ہیں تو پیارے قریب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنے سادہ، آسان، فہم انداز سے نماز کی اہمیت ہمیں بتائی ہے کہ کوئی بندہ یہ کہہ نہیں سکتا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی. یہ مطلب میں سمجھ نہیں سکا کہ کتنا ضروری ہے. ٹھیک ہے کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو فرمایا کہ میرے صحابہ مجھے بتاؤ کہ ایک شخص کے گھر کے آگے سے نہر ہوئے ہوئے کیا مثال ہے، اور وہ اس میں 5 مرتبہ دن میں غسل کرتا ہے، تو مجھے بتاؤ کہ کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں، اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گا، 5 مرتبہ غسل کرے گا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ نماز کی مثال یہی ہے کہ 5 وقت کی جب نماز پڑھیں تو نامہ اعمال سے گناہوں کا میل کچیل ختم ہو جاتا ہے. پھر آپ دیکھیے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام کے ساتھ ہم سفر ہیں، حضور علیہ السلام باہر کہیں مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے، پتجھڑ کا موسم تھا، خزاں کا موسم تھا. حضور علیہ السلام نے ایک ٹہنی کو پکڑا اور اس کو تھوڑا سا جھٹکا، تو اس کے پتے گرے. تو اب دیکھیے اس سے بھی سہل انداز ہے. پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ابو سعید
जिस तरह मैंने इस टहनी को झटका है खज़ां के मौसम में, उसके पत्ते झड़े हैं, बंदा मोमिन जब नमाज पढ़ने के अल्लाह की बारगाह में खड़े होता है तो उसके नामा अमाल से गुनाह झड़ जाते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान, क्या कहने, इस तरह से गुनाह झड़ जाते हैं भाई, क्या कहने। और फिर अब देखिए कि अगर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे पहले वो हदीस पाक सुनाई कि गठड़ी बना के गुनाह सर पे रख दिया जाता है। बताइए। जी हाँ, और फरमाया कि जब वो रुकू करता है, सजदा करता है, उठता है, जब खाली वो गठड़ी गिर जाती है और गुनाहों से खाली हो जाती है। अच्छा, वो ये भी है ना कि अगर उसे पता चल जाए नमाजी को कि मेरे ऊपर कितनी रहमतें बरस रही हैं, तो वो क़याम की हालत में ही खड़ा रहे, क़याम में खड़ा है ना, बिल्कुल ऐसी। और फिर आप देखिए कि आपने अभी इंट्रो में भी कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नमाज जो है वो जन्नत की कुंजी है, हाँ, चाबी है, चाबी है। अब देखिए हम में चंद लोग हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम में से कोई भी अपने घर में भी बगैर चाबी के दाखिल नहीं हो सकता। चाबी अपने पास क्या अच्छी मिसाल है। अब चाबी जब नहीं होगी तो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। जन्नत अल्लाह की। अब उससे अगली बात है कि चाबी हमारे पास है, लेकिन उस चाबी के दंदाने हैं 3, और हमारे जो ताले को चाबी लगनी उसके दंदाने होने चाहिए 5। तो अब वो दंदाने पूरे ना होने की वजह से भी वो ताला तो नहीं खुलेगा, मुसीबत गले पड़ जाएगी, मुसीबत गले पड़ जाएगी। हम खड़े हैं, चाबी पकड़ी, चाबी पहला सवाल इस पे होना है। जी हाँ, अब चाबी भी है लेकिन जन्नत का दरवाजा नहीं खुल रहा। क्यों? क्यों? उसके दंदाने पूरे नहीं। हमारे घर की चाबी के दंदाने पूरे ना, हमारे घर का दरवाजा नहीं खुलेगा, मना कर देता है, शट अप तो बोल देता है। नमाज जो है, एक तो उसके फराइज, वाजिबात, सुनन, उसके जो मतलब कह लीजिए अवामिर, उसको पूरा करना, और उसके साथ साथ 5 दंदाने यानी 5 नमाजें पूरी करनी है। वाह, बहुत अच्छी बात। अगर कोई एक आध नमाज हम पढ़ लेते हैं, बाकी सारी नहीं पढ़ते, मर्जी की पढ़ लेते हैं, जब दिल किया पढ़ ली, जब दिल किया नहीं पढ़ी, कभी कोई पढ़ ली, कभी कोई पढ़ ली, तो इससा भी ऐसा भी नहीं चलेगा। ये कुंजी भी पास होनी चाहिए और उसके दंदाने भी पूरे होने चाहिए, तो फिर वो जन्नत का दरवाजा खुलेगा। वाह वाह। तो ये अब देखिए कि कैसे आसान अंदाज से प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बारे में बता दिया। हमें चाहिए कि इसको समझें, और नमाज कम से कम मुसलमान में फरमाया कि मोमिन में और काफिर में, मुसलमान में और काफिर में जो फर्क है वो नमाज का फर्क है। और आप देखिए कि हुजूर पीराने पीर रोशन ज़मीर हजरत सैयदना पीर अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर जो है वो आप फरमाते हैं, आपका ये फरमान है कि बेनमाजी जो उसे मुसलमानों कब्रिस्तान में दफन न करो। आज उनकी अकीदत का दम भरते हैं, उनके नाम का शदीद मामला, लंगर उनके नाम का खाते हैं, लेकिन उनका फरमान भी हमें समझना चाहिए। बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं करना चाहिए, अगरचे इस पर हुक्म नहीं है, लेकिन मतलब इस हद तक मामला है कि वो तमीज जो है वो खत्म कर देता है बंदा जब नमाज नहीं पढ़ता। अच्छा, अब बात ये, मैं दावा करूं सरकार अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का, जी है, तो मुझे ये भी तो बताइए, मेरे सरकार अलैहिस्सलाम जिससे मोहब्बत करते थे वो नमाज थी। जी बिल्कुल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे जो पसंदीदा इबादत थी आपकी वो नमाज थी। और कुरान करीम में नमाज और नमाज के मुताल्लिकात पर जिस तरह बात की गई है, मतलब उसमें अज़ान है, उसमें वज़ू है और उसके तरीके हैं, और उसकी जो इखलास के मुख्तलिफ मदारिज हैं नमाज के कुरान करीम में और उसके बाद अहादीस में। अब हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत आयशा फरमाती हैं, अज़ान जब होती थी तो हमें यह महसूस होता था कि ये शख्स अब हमारे वाकिफ़ नहीं है। हाय 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 हाय, अल्लाह की आवाज़ कान में पड़ गई ना, अल्लाह का बुलावा आ गया। अल्लाहु अकबर। तो अब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें पहचानते ही नहीं, हमें पहचानते ही नहीं। अब आप नमाज अदा फरमाएंगे, नमाज अदा फरमा कर फिर आपकी मामूल की ज़िंदगी शुरू होगी। यानी उस दुनियावी राब्ते से इनक़िता इख्तियार फरमा कर बारगाह इलाही में हुजूरी का आगाज़ उसी वक्त हो जाता था जब अजान की आवाज़ आ जाती। अल्लाह, आपका एक और करिश्मा है, आपसे बड़ा करिश्मा किसका होगा? मौजात है। कोई नेमत अल्लाह ताला ने आपको ऐसी नहीं अता फरमाई जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कासिम बनकर आगे बांटी नहीं। भाई सुभान अल्लाह, इन्नमा अना कासिम वल्लाहु। अच्छा जनाब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो हो गई मेराज, ठीक, तो उसका लज्जत, उसके कैफ का कुछ हिस्सा आपने अपनी उम्मत को भी अता वाह 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 वाह, क्या अच्छी मिसाल दी है भाई, वाह वाह। अस्सलातु मेराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज है, वाह वाह। सखी अकेला खाना नहीं खाता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की नेमतों को अकेले इस्तेमाल नहीं फरमाते हैं, उन पर नाज़िली इतनी होती हैं कि वो क़यामत तक बांटते रहेंगे तो उन्होंने खत्म नहीं होना। भाई जरा रातों का भी किस्सा बता देना जिसके लिए या अय्युहल मुज़म्मिल उतर गई, जरा बताइए ना। जी, क़ुमिल लैल इल्ला क़लीला, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि आप इस कदर क़याम फरमाते हैं, आप इस कदर मेरे हुजूर में हाजिर रहते हैं, आप जरा कम कर दीजिए इसको। आप खदमैन शरीफैन मुतवर्रम हो जाएगा, अल्लाह को भी जो है, अल्लाह को भी ये एहसास हुआ। और सहाबा अक्सर पूछते, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस कदर कसरत से नमाज पढ़ते हैं और दीगर इबादात फरमाते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे
کہ مجھے ہر آن اللہ کی ایک نئی تجلی اور ایک نئی نعمت عطا ہائے ہوتی ہائے ہے ہائے اور ہائے۔ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ واہ نہ وہ سلسلہ تجلیات رکتا ہے، نہ وہ سلسلہ نعم رکتا ہے، واہ۔ اور نہ میرا سلسلہ عبودیت رکتا ہے۔ واہ کیا کہنے، بھائی جن کے صدقے، نظامی صاحب کمال ہو گیا، جن کے صدقے ہم سب کی بخشش ہونی ہے، یہ سب سرکار ہی کے تو غلام بیٹھے ہیں نا، مجھے بتائیے، یہ پورا پاکستان سرکاری کا تو غلام ہے، ہم سب سرکار کے غلام ہیں صاحب۔ اور میں ایک بات آپ کو بتا دوں، یہ لکھ لیں اپنے پاس کسی گوشے میں، اس کو چسپاں کر لیں وال پہ، اعمال کی بنیاد پہ نہیں بخشے جائیں گے، بڑی نمازیں لے کے آئے، بڑے قرآن پاک کی تلاوتیں لے کے آئے، نو وے، ایک دم ڈسکارڈ کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے گا تو۔ بخشش ہوگی تو اللہ کی رحمت اور سرکار کی شفاعت کی وجہ سے۔ کیا بات، لیکن سرکار سے جو تعلق ہے نا، تعلق صاحب، اس تعلق کو نماز کے ذریعے سے قائم کیجئے، میرے سرکار راضی ہو جائیں گے۔ لوٹتے ہیں اور پھر بسرا بھائی سے بھی گفتگو کرتے ہیں، تنولی صاحب سے گفتگو کرتے ہیں، لوٹ کے آغاز کرتے ہیں۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور بہت ہی روح پرور محفل اس وقت سجی ہوئی ہے صاحب، اور کیا ایمان افروز گفتگو اس وقت ہو رہی ہے۔ تمام اہل علم ماشاءاللہ موجود ہیں، نظامی صاحب موجود ہیں، ہاشمی صاحب موجود ہیں، تنولی صاحب موجود ہیں، شوکت بسرا صاحب ماشاءاللہ ایک انتہائی درد دل رکھنے والی شخصیت اور عاشق رسول موجود ہیں، شہباز قمر فریدی صاحب موجود ہیں۔ تو پہلے آپ کو ذرا منیرہ کی طرف لیے چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں جی کہاں تک پہنچی۔ اب دیکھیں بار بار آپ سے سوال کرنا پڑتا ہے، آپ کہاں تک پہنچی؟ جی آپ ایک دفعہ جواب دے دیا کریں، میں کہیں بھاگ تھوڑی رہی ہوں جو پہنچی، آپ بار بار سوال کرتے ہیں کہ کہاں تک پہنچی۔ جی بالکل، میں کیا کہتے ہیں جو تھا کیومن رائس وہ بنا رہی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تھا پلیٹر وہ میں نے نکال دی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے جب ہم کوکنگ کرتے ہیں تو کوکنگ کرتے کرتے اکثر سٹینز اور داغ بھی کپڑوں پہ لگ جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ قورمے سے کڑھائی تک کا ہر داغ قورمے سے کڑھائی تک ہر داغ وائپ کر دیتا ہے، رائٹ صاحب، کیونکہ برائٹ کر دے گا، ہاں رائٹ کر دیتا ہے، یہ صحیح ہے۔ تو اس لیے ہم نے پریشان نہیں ہونا، اس لیے برائٹ نے ہماری مشکل آسان کر دی۔ میں پریشان نہیں ہوتا، ویسے بھی میں آپ کو بہت ہوں۔ قورمے سے کڑھائی تک کا ہر داغ سوائپ کر دیتا ہے، کیونکہ برائٹ سب رائٹ کر دیتا ہے۔ ہاں غلط کر دیا ویسے آپ نے، نہیں روزہ لگا ہوا ہے، نہیں ایسے ہی ہے، ساتھ افطاری بن رہی ہے، روزہ بھی لگا ہوا ہے۔ جی ایسے ہو ہی گیا، ساتھ ساتھ ہو گیا جی ہو گیا، اور پلیٹر بھی میں نے نکال کے رکھ دیا۔ زبردست، بہترین، واہ واہ واہ۔ چلیں اچھا، اب تنولی صاحب آئیے۔ اللہ آئے ہائے ہائے، میرے آپ کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری رات آپ اللہ کی بارگاہ میں قیام فرماتے، سجدہ ریز ہوتے، قدمین شریفین متورم ہو جاتے، اور یہی طریق آپ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اڈاپٹ کیا، اور یہی طریق آپ کے اہل بیت نے اڈاپٹ کیا۔ آئیے ذرا ان کی بارگاہ میں لے کے چلیں، ان کی نمازوں کے بارے میں بتائیے۔ یہ جو نیسا نمازیں تو انہیں کی تھیں، آئے ہائے، اگر نمازیں تو انہیں کی تھی بھائی، کیا اہل بیت اطہار نے پڑھی، نمازیں پڑھی تو صحابہ کرام نے پڑھی۔ اب دیکھیں نا سیدہ کائنات کہ تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے۔ اب سیدہ کائنات نماز پڑھ رہی ہیں، ایک سجدہ ہوا اور رات ختم ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ تیری رات چھوٹی ہے، ابھی میرا سجدہ بھی پورا نہیں ہوا، تیری رات ختم ہو گئی۔ تو صحابہ کرام کی نمازوں کو جب ہم دیکھتے ہیں جنید صاحب، اور اہل بیت اطہار کی نمازوں کو دیکھتے ہیں، تو اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح نماز کو اخذ کیا۔ واہ واہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں دیکھیں اور آپ کا رات کا قیام دیکھا، اللہ، تو عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کے آپ محبوب ہیں، اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دی ہیں، آپ اتنی مشقت کیوں فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز شکر گزاری کا اور اللہ کی بندگی کے اظہار کا کمال ذریعہ۔ اللہ صحابہ کرام کو جب سیدنا علی مرتضیٰ کو ہم دیکھتے ہیں، نماز کا وقت آتا تو آپ کے چہرے کی کیفیت متغیر ہو جاتی، رنگ بدل جاتا۔ اللہ، لوگ پوچھتے حضور کیا ہوا؟ فرمایا اس امانت کے ادا کرنے کا وقت آیا ہے، اللہ پہاڑوں کے سامنے پیش کی گئی تو انہوں نے معذرت کر لی، زمین و آسمان کے سامنے پیش کی گئی تو انہوں نے معذرت کر لی،
وہ فرض ادا کرنے کا وقت آ گیا. یہ امام زین العابدین کا عالم ہوتا تھا. اچھا اب امام زین العابدین کو دیکھیں, ان کو کہتے ہی سجاد اس لیے ہیں کہ زندگی سجدے میں گزری. سید الساجدین, سید الساجدین, ان کا لقب سجاد ہے اللہ اکبر, کہ سجدے کا حق ادا کیا انہوں نے. جو کربلا میں سبحان اللہ, اثر کا سجدہ ہائے 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 اس ہائے کی ہے کوئی مثال؟ بھائی کیا کہنے, کوئی کیا اس کا نہیں ہو کہنے, کیا سکتا. کہنے. اچھا حضرت عمر فاروق کو دیکھیں, صحابہ کرام میں جنید صاحب ہمیں ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, ایک آیت پہ ساری رات گزر گئی, اسی آیت میں رات اسی آیت پہ, واہ, اللہ, اسی آیت پہ گزر گئی. اور ہم ٹائم دیکھ رہے ریا کرتے ہوئے اس آیت میں ایسا ڈوبے, اس آیت کی معنویت میں ایسا ڈوبے. اگر اس آیت میں اللہ کے گرفت کا ذکر ہے, اللہ کے عذاب کا ذکر ہے, آخرت کا ذکر ہے, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ذکر ہے, اللہ کے سامنے جواب دہی کا ذکر ہے, تو اسی تصور میں سارا وقت گزر گیا. اللہ, تو اس کا مطلب کیا ہوا, نماز محویت کا نام ہے. مسلم ابن یسار بہت بڑے تابعی ہیں, نماز پڑھ رہے تھے, ان کے گھر آگ لگ گئی, انہیں کوئی پتہ نہیں چلا. لوگ آئے, آگ بجھا کے چلے گئے. آئے ہائے ہائے, جب نماز سے فارغ ہوئے پتہ چلا آگ لگی تھی اور آ کے لوگ بجھا کے بھی چلے گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ ابو لولو فیروز جو ہے ملعون نے جب وہ آپ کے اوپر حملہ کیا, آپ دیکھیں جو آنکھ کھلی ہے تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ نماز, میری نماز, میری نماز کا کیا بنا. عبداللہ ابن مبارک وہ اولیاء میں بہت بڑی شخصیت گزری ہیں, بہت بڑی ہستی گزری ہیں. فرماتے ہیں میں بچہ تھا, میں نے دیکھا ایک اللہ والی خاتون نماز پڑھ رہی تھی اور بچھو نے بار بار ڈس رہا تھا. انہوں نے بچھو کو نہیں ہٹایا. جب نماز سے فارغ ہوئی میں نے کہا آپ نے مائی صاحب بچھو کو نہیں ہٹایا, تو انہوں نے فرمایا تم ابھی بچے ہو, تمہیں نہیں پتا. میں اس ہستی کے ساتھ ہم کلام تھی, کسی اور طرف متوجہ نہیں ہو سکتی. یہ جو کیفیت ہے نماز کی, یہ میسر آتی ہے جب آپ کے اندر حضوری پیدا ہوتی ہے. آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں اور کس کے ساتھ ہم کلام اور کون سا فریضہ ہے جو میں ادا کر رہا ہوں. اب مجھے ایک بات بتائیے, وہ مثال تو ظاہر ہے وہ کچھ عجیب سی ہے, لیکن میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ سمجھ آئے لوگوں کو بات, کہ وہ ایک لطیفہ تھا نا, وہ کسی صاحب نے امام کو پکڑ لیا کہ جی آج آپ نے جو ہے 4 نہیں 3 رکعت پڑھائی ہیں, آپ 1 رکعت آپ نے کم کر دی. جی کیسے کم کر دیے؟ نہیں کم کر دیے, دلیل دو. دلیل تو نہیں ہے, بس اتنا مجھے پتا ہے کہ جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں تو میں اپنے کاروبار کا حساب شروع کرتا ہوں, اور جب آخری مطلب آپ سلام پھیرتے ہیں تو میں اپنا پورا حساب کر چکا ہوتا ہوں. آج آپ کا سلام جو ہے وہ جلدی ہو گیا کیونکہ میں اپنا حساب پورا نمٹا نہیں پایا تھا. اب یہ جو ہماری توجہ تو ہماری جاب اور کاروبار کی طرف, یہ ہمارے حالات ہیں, اللہ کے حضور کھڑے ہو کے بھی جب بازار میں ہوں گے تو پھر نماز کا اثر تو نہیں ہوگا. نماز ہمیں فی الاصل بازار سے نکل کے اللہ کے حضور لانے کی تربیت دیتی ہے. کنسنٹریشن آف مائنڈ, کنسنٹریشن آف ہارٹ. سب نماز کیا, کنسنٹریشن آف سول نہیں ہے. دائمون, قرآن مجید کہتا ہے یہ دائمی نماز میں ہوتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے, آپ نماز کے بعد بھی نماز میں ہوں. یہ جو نماز کا حال ہے, نماز کی کیفیت ہے, اور نماز میں جو آپ کو اللہ کی حضوری میسر آتی ہے وہ بعد میں بھی ختم نہ ہو, وہ بعد میں بھی موجود ہو. اگر ہم نماز کے بعد اس کیفیت کو ختم کر دیں, وہ کیفیت ہماری زندگی میں نہ رہے, تو ابھی ہمیں نماز کو اپنی ہستیوں میں جذب کرنے کی اور نماز سے تربیت لینے کی ضرورت ہے. حضرت حاتم اسم بہت بڑی ہستی ہے, واللہ بتاؤں, دیکھیں یہ اسے کہتے ہیں دل سے دل کو. میں نے حضرت حاتم اسم کا جو ابھی واقعہ نکالا, میں ذرا ریکال کر لوں, کیا کمال واقعہ. سبحان اللہ. ان سے پوچھا گیا نماز کیسے پڑھتے ہیں آپ, واہ 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 واہ. فرمایا سب سے پہلے تو میں طہارت کرتا ہوں, پہلے طہارت ظاہری کرتا ہوں وضو کے ذریعے سے, واہ واہ پھر طہارت باطنی کرتا ہوں توبہ کے ذریعے سے, واہ 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 واہ. اور جب میں کھڑا ہوتا ہوں واہ, مجھے ایسے لگتا ہے بیت اللہ میرے سامنے, بیت اللہ میرے سامنے, آئے ہے مقام ابراہیم میرے ابروؤں کے درمیان ہے, اللہ اکبر, میرے رائٹ طرف جنت ہے, میرے لیفٹ طرف جہنم ہے, پیچھے موت ہے, اور ملک الموت میرا تعاقب کر رہا ہے, اور قدم میرے کہاں ہیں, پل صراط, پل صراط کے اوپر. اب میں اپنی آخری ایک لمحہ غفلت کی نہیں تو گرا نہیں. اب یہ جو حضوری ہے, نماز ہے, کیا عالی شان دیکھیں جو نیسب اس لیے کہتے ہیں صوفی جو ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا انٹلیکچوئل ہوتا ہے, واہ واہ, سب سے زیادہ ویجیلنٹ ہوتا ہے. تقویٰ ہے ہی ویجیلنس کا نام. تقویٰ کس کو کہتے ہیں, ویجیلنس. ہاں ہاں بالکل, صرف ویجیلنس ہے. تقویٰ آپ احتیاط ایک ہے, نگاہ جو اپنے نفس کے اوپر رکھے مستقل, بس. تقویٰ احتیاط ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے رسے پہ ایک بندہ چلتا ہے, ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پہ چلا جاتا ہے ویجیلنس کی وجہ سے, اور کمال یہ ہے کہ وہ گرتا نہیں ہے. یہ تقویٰ ہے, یہ تقویٰ. آپ راہ حیات پہ اس طرح چلیں ایک لمحے کے لیے بھی گرنے کا امکان پیدا نہ ہو. اچھا یہ احساس آپ کو نماز دیتی ہے. کیا اچھی مثال. یہ تربیت, شعور کی یہ تربیت نماز سے آتی ہے کہ آپ حضوری خداوند میں وہ استقامت حاصل کرتے ہیں کہ نماز سے نکل کے بھی حالت نماز میں رہتے ہیں. واہ, اس لیے تو قرآن مجید نے کہا نا کہ یہ فحشاء و منکر سے روکتی ہے. کیسے روکتی ہے؟ حضوری خداوند میں کوئی بے حیائی کیسے کر سکتا ہے, واہ واہ, حرام کیسے کھا سکتا ہے. اب بات وہ یہ کیسے کر سکتا تو روح سے حاضر نہیں ہے, اس لیے بے حیائی سے روک بھی نہیں رہی. روح کے ساتھ حاضر ہوگا تو بے حیائی. جب نماز ہمیں حضوری خداوند دے دے گی, ہمارے جتنے اس وقت مورل اور یہ جتنا بھی ہمارا مسئلہ ہے, اخلاقی بحران ہے, یہ سارا خود بخود ختم ہو جائے گا. اچھا یہ اتنی زبردست آپ نے بات کر دی ہے صاحب,
یہ بات بالکل اگر میں لے کے بصیر صاحب آپ کی طرف آ جاؤں، یہ جو ہمارے جتنا بھی مورل ویلیوز کولیپس ہو گئی ہیں، اخلاقی بحران ہے، میں تھوڑا سا آپ ہی کی قبیل سے بات کر لیتا ہوں. مطلب وہاں بھی نمازیں ادا ہو رہی ہیں، ایوانوں میں بھی ہو رہی ہیں، لوگ جاتے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے، اندر سے تبدیلی نہیں آ رہی ہے. بات کیا ہے؟ جنید بھائی آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں تمام آپ کی شرکائے گفتگو ہیں، قائد صاحب، ہاشمی صاحب، جنید بھائی آپ کو، تنولی صاحب، کیا خوبصورت گفتگو کی آپ. ارے کچھ نہیں صاحب، یقین مانیے گا ایمان افروز باتیں کی ہیں. پھر کہتے ہیں ہم دنیا دار لوگ ہیں، تھوڑا سا سیاست میں سارا، لیکن اتنی خوبصورت باتیں، ایمان تازہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، اور خاص طور پہ 92 چینل کو میں بہت ساری مبارکباد دیتا ہوں. بارک اللہ کہ آپ رمضان نشریات تو ہر چینل ہی کر رہے ہیں، اور اسی طرح کی خوبصورت گفتگو ہونی چاہیے، تاکہ جو ہم لوگ حضور کی تعلیمات سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. یہ جو آپ نے نماز کی بات کی ہے، جو ایمان کی بات کی ہے، وہ ہم میں کمی آتی جا رہی ہے. اور ایسی گفتگو سن کے، اور ہم 24 گھنٹے یہ والا جو ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے، سوائے اس کے کہ ہم ایسی ویڈیوز نکال کے یوٹیوب پہ لنک دیکھ کے، تو میرا خیال ہے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور گورنمنٹ لیول پہ اس کی بہت زیادہ پروجیکشن کی ضرورت ہے. بالکل آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں. کمیاں کوتاہیاں ہم میں ہیں، اور انشاءاللہ ود دی پیسج آف ٹائم آپ جیسے علماء اکرام، آپ جیسے دیکھیں نا، ابھی میں پھر سمجھتا ہوں کہ آپ جس انداز میں آپ نے انٹرو دیا نماز کے حوالے سے، اور وہاں سے بات چل نکلی، اور بات کہاں کی کہاں سے نکل گئی. بس یہ اللہ قبول فرمائے. آپ چھوڑے، میری بات چھوڑے صاحب، یہ بتائیے آپ سرکار جن کی بات اصل ہے انہی کی بات کریں. جا رہے ہیں نا آپ مرکز میں، کب جا رہے ہیں؟ مدینے پاک کا سنا ہے. چھوڑیں مدینے والے میں حاضری دینے جا رہا ہوں، تو ظاہر ہے وہاں تو جاتا ہی ہوا جس کو وہاں بلاوا آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 12 اپریل کو بدھ والے دن، نہیں ذرا مدینے کی یادیں بتائیں نا، میں کہہ رہا ہوں کوئی واقعہ بتائیں مدینے کا. آپ مدینے وہاں جائیں گے، اور ظاہر ہے مدینے جا کے، اور پھر آخری عشرہ میں، آخری عشرہ میں وہاں حاضری ہونا. پہلے مدینے پاک جانا ہے آپ نے؟ ہاں جی، نہیں میں پہلے بھی گیا ہوں. نہیں میں کہہ رہا ہوں پہلے مدینے پاک جاؤں گا جی. 12 اپریل کو ڈائریکٹ فلائٹ وہاں مدینے جائیں گے، وہاں سے پھر ہم مکہ جائیں گے جی. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آ کر مدینہ دوبارہ. تو یہ جو بڑی راتیں کہاں گزاریں گے؟ یہ مدینہ میں گزاریں گے، مدینہ پاک میں گزاریں گے، اور مسجد نبوی میں رو رو کے دعا مانگیں گے کہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری گستاخی معاف. اللہ. اور یہ جو حالات ہیں اس وقت، میں سمجھتا ہوں مسلم امہ پہ، ابھی ہم نے مسجد اقصیٰ کی بات کی ہے، بس اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے. آمین. بس صاحب، اور کچھ ہے دنیا میں سرکار کے علاوہ؟ کچھ ہے ان کی محبت کے علاوہ؟ کچھ ہے؟ صحیح بات کر رہے ہیں آپ. نہیں بتائیے ذرا مجھے آج بصرہ صاحب کا دل سننا ہے. میں جنید بھائی ایک بات بتاؤں، ہم بطور مسلمان، میں سمجھتا ہوں ہم نے وہ تعلیم، میں سٹارٹ میں وہی بات کر رہا ہوں، ہمیں تعلیمات بھلا دی ہیں. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے وہ دین دیا ہے، وہ مذہب دیا ہے جو تمام مذہبوں کا ایک، میں سمجھتا ہوں عالم اسلام میں سب سے بڑا مذہب. سرکار کی بارگاہ میں محبت کا ہے، رواداری کا ہے، پیار کا ہے، خلوص کا ہے، صبر کا ہے، لیکن ہم اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. تو اس لیے ہم وہاں پہ جا کے، میں سمجھتا ہوں، میں نا میرے جذبات اس لیے زیادہ آ گئے کہ وہاں جا کے آنے چاہیے، وہاں جا کے حضور سے معافی مانگیں گے، یا حضور ہمیں معاف کر دو، سبحان اللہ، ہمیں حضور ہماری غلطیوں کو معاف کر دو. وہ دیکھیں وہ بھی رو رہے ہیں، وہ شہباز بھائی بھی رو رہے ہیں آپ کی بات. آج جو مسلم امہ جس کرب سے گزر رہی ہے، کیا حضور ہمیں معاف کر دو. ہم نے کتنا اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، کتنا ظلم کر لیا ہے. کیا بتاؤں آپ کو، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری صرف کوتاہیوں کا، کمیوں کا اور گناہوں کا سبب ہے، اور اللہ سے دوری ہے، حضور سے دوری ہے، جو آج ہم اتنے بڑے مصائب سے گزر رہے ہیں. لیکن میرے اللہ کا وعدہ ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. انشاءاللہ مسلمان امہ پھر ایک ہوگی. اور یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو سٹیپس ہو رہے ہیں، آپ دیکھیے سعودی عربیہ اور ایران کا ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جانا، جو ممالک میں سمجھتا ہوں آج بھی ہمیں اغیار نے کچھ نہیں دینا جب تک ہم سب لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے، ہم مضبوط نہیں ہوں گے، اور سب سے بڑی بات وہی عاشق رسول نہیں ہوں گے. تو مدینے جائیں گے، اور میں بلکہ شہباز بھائی کو کہوں گا کہ وہ ہمیں امجد صابری صاحب، اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے. آمین. ان کی بہت خوبصورت وہ کلام ہے کہ تاجدار حرم، وہ ذرا سنا دیں تاکہ ہم بھی وہاں جا کے. واہ واہ بھائی، شوکت بھائی کی فرمائش پہ. واہ. آج امجد بھائی کا دن بھی ہے، اللہ برسی بھی ان کے، اللہ پاک ان کی منزلیں آسان. اور ابھی میسج بھی ہمارے ایک دوست ذیشان شانی بھائی کا آیا ہے، ان کی فرمائش بھی یہی ہے. آج ان کی سالگرہ بھی تھی، تو انہوں نے ان کو ہم گفٹ بھی کرتے ہیں، اور آپ کے دل کے جذبات جو آج دیکھیں. اچھا، یہ تاجدار حرم جو ہے آپ نے جو ہے وہ اپنے امجد بھائی کے انداز میں پڑھنی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. جی جی،
مطلب اگر امجد بھائی کے انداز میں آپ نے نہ پڑھی نا تو لطف نہیں آئے گا، کیونکہ ابھی یہ مدینے کی بات چل پڑی ہے نا، تو میرا دل کرتا ہے کہ چند مصرے میں آپ کو پہلے پیش کر دوں، اس کے بعد جو آپ شروع کیجئے کہ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا۔ شوکت بھائی خدا کی قسم یہ مصرے ترجمانی ہے پوری امت کی ترجمانی ہے کہ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا، ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے امت رسول کی، ابو بکر سے کچھ آئینے صدق و صفا کے لا، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی۔ دیکھیں نا بیت المقدس، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، گمراہ کر دیا نظر کے فریب نے، گمراہ کر دیا نظر کے فریب نے، عثمان سے زاویے ذرا شرم و حیا کے لا، یورپ میں مارا نہ پھر اے گدائے علم، یورپ میں مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، باطل سے دب رہی ہے امت رسول کی، بند کر دیا مسجد اقصیٰ کو، آج انہوں نے بند کر دیا مسجد اقصیٰ کو، کہ باطل سے دب رہی ہے امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا، یقیناً حضور، بہت خوبصورت جنید بھائی، یقیناً حضور ہم سے خفا۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور بات ہو رہی ہے آج کتنی خوبصورت پیاری سی میٹھی سی اور روحانی باتیں ہو رہی ہیں نماز کے حوالے سے۔ ناظرین آئیے ذرا اس سلسلے کو وہیں سے جوڑ لیتے ہیں، نماز ادا کیجئے بس قبل اس کے کہ ہماری نماز ادا کرائی جائے۔ پہلے آپ کو ذرا لیے چلتے ہیں کچن کی طرف، میرا خیال ہے وہاں پہ جو برتن بج رہے ہیں وہ کچھ بتا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے جی بتائیے۔ جی جنید بھائی، میں یہاں پہ دیکھیں، آپ کچن میں جب آپ کام کرتے ہیں تو چیزیں تو گندی ہو ہی جاتی ہیں، تو میں یہاں پہ لیمن میکس یوز کر رہی ہوں، اور آپ دیکھیں آج 16واں روزہ ہو گیا ہے اور ابھی تک لیمن میکس چل رہا ہے، اور نہ زیادہ یہ گھلتا ہے، اور ابھی تک بھرپور ہمارا ساتھ دے رہا ہے، یعنی اس کا مطلب وفادار ہے یہ بنیاد، کیونکہ اس میں 30 لیموں جیسی شکتی ہے اور طاقت ہے، اس میں اور 1000 لیموں کی طاقت ہے، 1000 لیموں جیسی طاقت ہے، آپ نے محدود کر لیا اس کی طاقت کو، تو یہ دیکھیں ذرا اس کی میں نے ذرا سا لیا اور اس کا کتنا اچھا جھاگ ہو گئی ہے۔ تو میں تو یہی ریکمینڈ کروں گی کہ جب بھی یوز کریں لیمن میکس تو یوز کریں، کیونکہ اس کی جو یہ دیکھیں نا، اس کا جو اسپنج ہے یہ سب سے اچھا ہے کہ ناخنوں میں جمی جو میل ہے اس کو یہ فوراً صاف کر دیتا ہے اور ناخنوں کو کوئی پرابلم ہی نہیں کرتا۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ کو میں یہی ریکمینڈ کروں گی لیمن میکس یوز کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کرتا ہے صفائی کو بھرپور طریقے سے صاف اور چکنائی کا خاتمہ، لیمن میکس۔ بالکل ٹھیک، بہترین بہترین ہے، آپ سلامت ہیں۔ لیمن میکس کی صحیح ایمبیسڈر بن گئی ہیں جی۔ ہاں صحیح بات ہے، چلتا ہے کہ کون سی چیز آپ کے لیے صحیح جا رہی ہے۔ تو لیمن میکس میں چونکہ فریکوینٹلی یوز کرتی ہوں تو وہ ہاتھوں کا آپ کو معلوم ہے کہ وہ بھی تھوڑا صحیح رہتا ہے، اور نیلز کا بھی پرابلم نہیں کرتا ہے۔ اچھا ٹیکنیکلی پتہ ہے میں آپ کو بہت ہوں، آپ کبھی تجربہ کیجئے گا، آپ کھانا کھا کے جب وہ آپ کے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک یوں سمجھ لیں، آپ نہاری کھا لیں فرض کیجئے، اور زبردست اس کے اندر مطلب اپنا تیل بھی ہو، آئل بھی ہو، زبردست اس میں وہ آپ نے بونگ کی بوٹیاں بھی ڈلوائی ہوئی ہوں، نلی بھی ہو، مغز بھی ہو، اور پورے آپ کی جو ہے نا انگلیاں اس میں ڈوبی ہوئی ہوں، کھا چکے آپ، کھا چکے فرض کیجئے، کھا لیا آپ نے، کھا چکے، اس کے بعد آپ لیمن لیجئے، اور اس کے بعد آپ لیمن سے جو ہے اس کو صاف کرنا شروع کریں۔ سر کیا بات ہے، بہترین سینیٹائزر ہے، بہترین سینیٹائزر ہے آپ کے پاس۔ ہاں ایسے دیکھیں میں غلط نہیں۔ اچھا اب آئیے جی، اپنا تنولی صاحب، نماز پہ بات ہو رہی تھی، دنیاوی فوائد نماز کے، اخروی فوائد ہی فوائد ہے صاحب، بتائیے لوگوں کو۔ دیکھیں جنید صاحب، نماز کے اندر اتنے فوائد ہیں کہ انسانی عقل ان کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ آپ سچ میں ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ جنید صاحب، آنکھیں کب ٹھنڈی ہوتی ہیں؟ واہ واہ واہ، جب آپ کا مقصد پورا ہوتا ہے، واہ جی واہ، سبحان اللہ، جب آپ کو کامیابی ملتی ہے، سبحان اللہ، جب آپ پریشانیوں سے نکلتے ہیں، سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے مقاصد کی برحاری، آپ کی پریشانیوں کا خاتمہ، آپ کی کامیابیوں کی ضمانت نماز کے اندر ہے۔ واہ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا
فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. اہل ایمان کے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے کیا کیا سامان کر رکھے واہ ہیں، واہ واہ، انسانی عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتے، کوئی نہیں جان بالکل سکتا. نہیں کر سکتے. اور عبادات میں جس چیز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹھنڈک کا ذکر کیا وہ نماز ہے. واہ، پتہ یہ چلا نماز میں وہ نعمتیں ہیں جن کا انسانی نفس، انسانی شعور، انسانی عقل احاطہ نہیں کر سکتا. اچھا ہمیں ویسے تو ظاہر فضائل کے ہی اعتبار سے دیکھنا چاہیے، فرائض کے اعتبار سے، لیکن اگر میں ٹیکنیکلی اسپیکنگ اگر آپ اس کے جسمانی فوائد دیکھیں آپ نماز کے، اچھا اب اس طرف بھی اگر آ ایک جائیں، بیماریوں کا علاج اس میں اچھا موجود ہے. دیکھیں جنید صاحب بات یہ کہ نماز، حضرت داتا گنج بخش سے پوچھا گیا کہ نماز میں کیا کیا کچھ ہے، آپ نے فرمایا نماز میں کیا کیا کچھ ہے، نماز خود ایک طاقت ہے. واہ آپ اس طاقت کو پکڑیں، واہ، جب آپ اس طاقت کو پکڑیں گے تو پھر آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہے گی. سبحان اللہ. یا مجھے علامہ کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، علامہ کی ایک غزل ہے زبور عجم کی، اور وہ غزل علامہ کے مزار کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے. اچھا، اس کا ایک شعر ہے درابہ سجدہ و یاری ز خسرواں مطلب. سبحان اللہ. جب تم کسی مسئلے میں ہو اللہ کی بارگاہ میں نماز میں آ جاؤ، واہ، حکمرانوں کے پاس درخواست لے کے نہ جاؤ آئے ہائے، چھوڑیں حکمران نے کہ کیا روز کرنا ہے، فقر، وہ خود کسی اور دربار میں کھڑے ہوئے. کہ روز فقر نے آگان ما چونی کردن، کہ جب مشکل آئی ہمارے بڑوں نے ایسے ہی کیا ہے. واہ. اچھا اب ذرا نظامی صاحب یہ بتائیے، ایک ہے انفرادی نماز میں انڈیویجول ادا کر، ایک ہے جماعت کے ساتھ مسجد میں جانا، اس کا اپنا ایک لطف ہے، اپنا مزہ ہے، اس کے فوائد بتائیے. اور پھر جو ہماری مساجد کا ماحول ہے کیا وہ اسی طرح سے اٹریکٹ کر رہا ہے لوگوں کو، مسلمانوں کو، نمازیوں کو؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو انفرادی نماز ہے اس کے مقابلے میں اگر ہم اجتماعی نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ تو 27 گنا اس کا اجر زیادہ ہے اور اس کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور اس میں وہ سکھایا جاتا ہے ایک دوسرے سے گھل مل کے رہنا. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایک طرف قرآن کریم فرما رہا ہے کہ نماز بے حیائی سے اور گناہوں سے روکتی ہے. اگر ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور بے حیائی اور گناہوں سے بھی نہیں رک رہے تو مسئلہ خدا کے کلام میں نہیں ہے، مسئلہ ہم میں. اگر جماعت کے ساتھ مسجدوں میں جا کے نماز پڑھنے میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس سے دلوں میں محبت بڑھتی ہے اور اس سے مل جل کر کام کرنے کا عزم پیدا ہوتا ہے، اور اگر وہ نتیجہ نکل نہیں رہا تو اس کا مطلب ہے خرابی ہم میں ہے. بہت ساری مساجد میں آئی ایم سوری ٹو سے کہ ایک ایسا ماحول دکھائی دیتا ہے جو نوجوانوں کے لیے بڑا دشوار ہے. ہمیں قبول کرنا چاہیے نا. رومی نے کہا ہے تو برائے وصل کردن آمدی نئے برائے فصل کردن آمد. واہ واہ واہ، تم جوڑنے کے لیے آئے ہو، واہ واہ، الگ کرنے کے لیے نہیں آئے، اٹریکشن پیدا کریں. اٹریکشن پیدا کرنے کے بالکل لیے. ٹھیک ہے. غسل خانوں کی جائزہ لے لیں، بہت کم مساجد ہوں گی سر کیا کمال. آپ کی بات مجھے روکنے دیں، مجھے منقطع کرنے دیں، ایک ہیڈ لائن بریک پہ میں جانا ہے. لوٹ کے یہ بات میں یہیں سے کنٹینیو کرواؤں. بہت اچھی آپ بات کر رہے ہیں صاحب. آپ فجر میں جائیے، ایک صف میں لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی چند ایک لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. اب تو جمعہ جو ہے وہ سمٹنا شروع ہو گیا ہے. تو یہ جماعتوں کا ہمارے عالم کیا ہوگا؟ اٹریکشن پیدا کریں مساجد کے اندر. لوٹ کے گفتگو کرتے ہیں اس پہ. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور جہاں بات نظامی صاحب کی منقطع ہوئی تھی وہیں سے سلسلے کو جوڑ لیتے ہیں. نظامی صاحب کیا فرما رہے تھے آپ یہ مساجد کے ماحول کے حوالے سے؟ میں عرض کر رہا تھا کہ مساجد کے ماحول میں مزید نرمی اور محبت اور شفقت کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ لوگوں کو دور کیا جائے، خاص طور پر نوجوان نسل کو انہیں مزید قریب کرنا چاہیے. کبھی کوئی ننگے سر نماز پڑھ رہا ہے نوجوان تو اس کو پڑھنے دی جائے، بعد میں اسے پیار محبت سے سمجھایا جا سکتا ہے. مطلب کوئی کسی عالم دین کو میرا نہیں خیال کہ یہ کہنا چاہیے کسی بھی نوجوان کو کہ یہ کس جینز میں تم کیسے نماز پڑھ رہے ہو. بہت الگ سے محبت سے پیار سے، کیونکہ نصیحت کے ساتھ حکمت کی بھی تو تلقین فرمائی گئی ہے نا، حکمت کے ساتھ قریب لٹھ نہ ماریں ان کو. ہاں جی، اور دور نہ کریں ان کو، دور نہ کریں. ہائیجینیکلی بھی ہماری مساجد کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. بہت برا حال ہے. مسجدیں، غسل خانے. سر سب سے زیادہ تکلیف کی بات جو آپ نے اشارہ کیا نا، بات صحیح ہے کہ ہم صحن وغیرہ تو صاف کر لیتے ہیں لیکن وہ جو واش رومز کی صورت سب سے زیادہ خراب، جبکہ وہاں آپ طہارت حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، طہارت حاصل کرنے کے لیے، وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں، حالت جو وہاں سے مزید نجس ہو کر اگر خدا نخواستہ آپ آئیں تو اس کا کیا فائدہ ہوگا. بالکل صحیح. اسی طرح جو جراثیم ہیں، دریاں ہیں، صفحے ہیں، قالین ہیں، ان کا بھی بہتر انتظام کرنا چاہیے.
تو مسجد کو ایک کمیونٹی سینٹر کے طور پر جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بالکل ٹھیک، ایک بھرپور عبادتی اور سماجی ادارے کے طور پہ ہمیں واپس لانا. بالکل صحیح، 100% اگریڈ. فائنلی ذرا اب علامہ صاحب اب آئیے ذرا، میں نماز ادا نہیں کر رہا، میں نماز ادا نہیں کرنا چاہتا، یا میرا دل ہوگا تو میں کروں گا، یا میری جب وقت ہوگا میرے پاس تب کروں گا، تو یہ بے نمازی کے لیے جو وعیدیں ہیں یا تاخیر سے ادا کروں گا، جو وعیدیں ہیں وہ کیا ہیں یہ بتائیے. جی ہاں، نماز اہم ترین فریضہ ہے اور اس کو ہلکا نہیں جاننا چاہیے، ہمیں اس کی ادائیگی کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے. اب دیکھیے قرآن حکیم فرقان مجید میں سورہ مدثر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یسألونک عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. مجرمین سے جو ہے وہ سوال ہوگا کہ تمہیں کس بات نے جہنم میں ڈال دیا ہے، تو وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حدیث پاک ہے کہ جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے، جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے، اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. اور فرمایا کہ بے نمازی، ایک طویل حدیث پاک ہے جس میں 15 مختلف عذابات جو ان کا ذکر کیا گیا ہے، جن کا تعلق کچھ کا دنیا سے ہے، کچھ کا قبر سے ہے، کچھ کا آخرت سے ہے. فرمایا کہ ان میں سے یہ ہے کہ جب بے نمازی کو قبر میں رکھا جائے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس پر ایک گنجا سانپ جس کا نام الشجاع الاقرع ہے اس پر مسلط فرما دے گا، جو اسے نماز فجر قضا کرنے کی وجہ سے فجر کے وقت داخل ہونے سے لے کر طلوع آفتاب تک مار لگائے گا، اور نماز ظہر قضا کرنے کے سبب سے ظہر سے عصر تک مار لگائے گا. اسی طرح عصر قضا کرنے کی وجہ سے مغرب تک، مغرب چھوڑنے کی وجہ سے عشاء تک، اور عشاء چھوڑنے کی وجہ سے فجر تک جو ہے اس کو مار لگائے گا. فرمایا وہ ایک ڈنگ جب مارے گا تو انسان 70 ہاتھ شرعی، یہ آدھا گز جو ہوتا ہے یہ ایک ہاتھ شرعی ہوتا ہے، 70 ہاتھ یعنی 35 گز تک زمین میں دھس جائے گا. وہ لوہے کے آنکڑے جیسے اس کے پنجے ہوں گے، پھر وہ اس کو نکالے گا، پھر مارے گا، پھر نکالے گا، پھر مارے گا، اور قیامت تک اس کے ساتھ بے نمازی. اچھا، اس میں وہی بات ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم والی صورت بھی نہیں ہے. وہ جو وہاں تو معاملہ یہ کہ آپ انسان کے جسم بھی جو ہے مکے اور مدینے کے درمیان پھیلا ہوا ہوگا، اتنا بڑا ہو جائے گا، بہت پہاڑ کے برابر اس کی داڑھ ہوگی، تو وہ عذاب دینے والا جو گنجا سانپ ہوگا وہ کتنا بڑا ہوگا، میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں تو کتنا شدید ہوگا وہ. اللہ اکبر. اب دیکھیں نا کہ مطلب ہم لوگ اتنے کمزور اور ناتواں ہیں کہ ہمیں تو مچھر چھوٹا سا ہوتا ہے اس کا ڈنگ برداشت نہیں ہوتا، تو وہ قبر میں جانے کے بعد کہ جب نہ تو وہاں پہ کوئی کلر ہے آپ کے پاس، نہ کوئی فرار کا رستہ ہے، کچھ بھی مطلب بچے کی صورت ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے پھر کیوں نہیں آزمان جاتے. ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں اور مطلب جتنی پیچھے قضا کی ہیں ان کو بھی ادا کر لیں، اور آئندہ جو ہے وہ عہد کریں کہ ہم انشاءاللہ کبھی فرسٹ کوسچن بھی آپ سے یہی ہونا ہے نا، نماز کا کیا پہلا کوسچن جو ہے پاک ہے، کل روزے کے بعد سب سے پہلا سوال نماز کا، جو اس میں کامیاب ہو گیا اس سے باقی کھاتا آگے چلے گا. بالکل اب اسی میں رہ گیا تو بس باقی لپیٹ دیا جائے گا، ٹھیک ہے ختم، وہ تو چیپٹر ہی کلوز ہو گیا. اچھا بصر صاحب، فائنلی ظاہر بات جہاں سے میں ابتدا کی تھی آپ کے ساتھ میں چاہتا ہوں وہیں اختتام کروں. بہت مسائل ہیں اس ملک کے اندر، بڑے مسائل نظر آ رہے ہیں، اور اللہ رحم کرے کچھ سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ کیا ہوگا کیا. یہ تو طے ہو گئی بات کہ صاحب آپ جو ہے نا اپنا اس وقت یہ جو دیکھ رہے ہیں ہم مصلحتوں در مصلحتوں کا شکار ہو گئے. کیا کہنا چاہیں گے اپنے کولیگز سے جو ایوانوں میں بیٹھ کے بڑے بڑے بلند بانگ دعوے کرتے ہیں؟ ایک قرارداد سے صرف مسئلہ حل ہو جائے گا یا باقاعدہ آواز اٹھانی چاہیے؟ آپ نے بہت زبردست بات کی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری دین سے دوری ہے. درست، سب سے بڑی وجہ. اور دوسری بات، آپ نے یہ جو بات کہی کہ جو کچھ مسجد اقصیٰ میں ہوا ہے اور اس پر ہم صرف قرارداد کر کے یا ایک نرم سی بات کر کے ہم سمجھیں کہ ہم اللہ کے حضور سرخرو ہو جائیں گے، ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا. میں دیکھیں، میں تحریک انصاف کا ایک ادنا سا کارکن ہوں، وہ میری ایک الگ شناخت ہے. بطور مسلمان میرا فرض ہے کہ جہاں پر ہمارے اسلام کے اوپر اور سب سے بڑھ کر ہمارے مسلمانوں کے اوپر کوئی ظلم کرے تو ہمیں تو تمام اختلافات بھلا کر پارٹیوں سے بالا تر ہو کر اپنے ذات سے بالا تر ہو کر ہمیں پورا فرم سٹینڈ لینا چاہیے. تو میری جنید بھائی دیکھیں، میں پھر کہتا ہوں، عمران خان صاحب کی جو بخشش کا سبب ہوگا نا، جو انہوں نے UN میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی، دین کی بات کی، اللہ کی بات کی، اور سب سے بڑھ کر یہ جو بات میں کہنے لگا ہوں اسلامو فوبیا کے متعلق، جو دنیا ہمارے متعلق بات کرتی ہے، تو میرا پیغام یہ ہے کہ ہم سب لوگوں کو مسجد اقصیٰ والا ایشو کو ٹیک اپ کر کے ایک سٹرونگ میسیج دینا چاہیے دنیا کو. یہ ہے بات اصل، سٹرونگ میسیج دینا چاہیے کہ ہم اتنے بے بس نہیں ہو گئے کہ آپ وہاں پر رمضان المبارک کے دوران سوچئے نا مسجد اقصیٰ کو بند کر دیا، بند کر دیا ہے، اور ہم اپنے اپنے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا، چھوٹے چھوٹے پیٹی ایشوز میں پڑے ہوئے ہیں، اور اتنا بڑا ہمارا دین خطرے میں ہے، ہمارے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے.
اس کے لیے میں وہ متحد ہو کر غزہ پہ بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے، لبنان پہ بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے، معصوم بچوں کو جو ہے شہید کیا جا رہا ہے، جوانوں کو جو ہے انہوں نے قید و بند کی مطلب صحبتیں برداشت کر، توبہ ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی. اللہ تعالیٰ بس مسلمانوں پر رحم فرمائے. آمین. آئیے ناظرین، آپ کو ہمارے آپ کے ہم سب کے بہت ہر دل عزیز جناب مفتی فاروق القادری صاحب کی میٹھی سی آواز میں قصیدہ غوثیہ سنواتے ہیں، اور پھر آپ نے جانا کہیں نہیں، انشاءاللہ اجتماعی دعائیں علامہ ہاشمی صاحب جو ہیں پھر فرمائیں گے. تو آئیے ذرا پہلے قصیدہ غوثیہ سنیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. یا شاہ جیلاں یا شاہ جیلاں یا شاہ جیلاں یا شاہ جیلاں. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي. سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي. فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساقي القوم بالوافي ملالي. شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي. مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا. أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال. أنا البازي واشحب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي. كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال. وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي. وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال. فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال. ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال. ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت والطفت من سر حالي. ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي. يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا. وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتاني. وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي. مريديهم وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي. مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال. طبولي في السماء والأرض دقت وشوص السعادة قد بدالي. بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفالي. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي. مريدي لا تخف واصل فإني عزوم قاتل عند القتال. يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا. درست العلم حتى صرت قطبا ونلت سعدا من مولى الموالي. فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي. رجال في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي. وكل ولي الله وإني على قدم النبي بدر الكمال. نبي هاشمي مكي رجاز وجد به نلت الموالي. أنا الجيلي محي ديني اسمي وأعلامي على
راس الجبال أنرحصني والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبل لي ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاهدي يا شاهدي يا شاهدي يا شاهدي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے بار الہ ہماری آج کی اس نشریات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. جمعۃ المبارک کی خصوصی برکتیں ہماری زندگیوں میں شامل حال فرما. ماہ رمضان المبارک کو ہمارے لیے ذریعہ مغفرت وسیلہ نجات فرما. اے پروردگار عالم ہماری ہمارے والدین کی ساری امت مسلمہ کی کامل مغفرت فرما. اے مولا کریم ہمیں غفلت والی زندگی سے نجات عطا فرما دے. ذوق والے سجدے نصیب فرما. پوری زندگی ہر نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے مولا کریم ہمارے بچے کو نمازی بنا دے. پروردگار عالم ارض وطن کو سلامتی کا گھر کر دے. مولا کریم اس کی خیر خواہوں کی خیر فرما. اس کے دشمنوں کو مولا کریم زمانے میں نشان عبرت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کرام روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے افراد کی بخشش کرتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں جمعے کا دن ایسا ہے جس کی ہر ساعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ ایسے افراد کی بخشش کرتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے. دعاؤں کا موقع ہے. منائیے اپنے رب کو اور دعا کیجیے ان بیت المقدس والوں کے لیے, قبلہ اول والوں کے لیے, مسجد اقصی والوں کے لیے. بہت نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے لیکن ان پہ ایک قیامت شکر ہے صبح پائی. رات انشاءاللہ زندگی رہی تو 2 بجے سحری کے وقت دوبارہ حاضر ہوں گا. اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.